الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر سود کے حوالے سے سخت قسم کی وعیدات سنائی ہیں، یعنی قرآن کے اندر سود کھانے والے، سود کا لین دین کرنے والے شخص کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے ہیں کہ اتنا کفر کے بعد اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی، کل قیامت والے دن ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کس طرح اٹھیں گے، وہ کس طرح کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے نا، دیوانہ، مجنون، حیران اور پریشان، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، یعنی دیوانہ، مجنون، اس طرح وہ لوگ اٹھیں گے جو دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، جنہوں نے سود کا معاملہ کیا، سود کا لین دین کیا، سود کھایا۔ دنیا میں تو بظاہر ایسے لوگ بڑے خوش و خرم لگتے ہیں اور بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، جو سود کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ان کی حالت ایسی ہوگی، عجیب، حیران و پریشان، دیوانے اور پاگلوں جیسی ان کی کیفیت ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پارے کے اندر تھوڑا سا آگے جا کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود میں سے بقایا ہے ان کو چھوڑ دیا کرو، یعنی منع کیا گیا سود کا معاملہ کرنے سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر تم سود سے نہیں رکے، سود کے معاملات سے باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ اب دیکھیے کتنے سخت الفاظ اور کتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے سود کھانے، سود کا معاملہ کرنے والے کے بارے میں فرمائی ہے۔ گناہ تو اور بھی ہے نا، گناہ تو شراب پینا بھی ہے، گناہ تو کفر کے بعد زنا کرنا بھی ہے، گناہ تو کفر کے بعد ڈاکہ ڈالنا بھی ہے، گناہ تو کفر کے بعد غیبت کرنا بھی ہے، گناہ تو کفر کے بعد چوری کرنا بھی ہے، لیکن کفر کے بعد جتنے گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت وعید جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ سود کے بارے میں فرمائی کہ ایسے شخص کو فرمایا، ایسے شخص کے بارے میں
کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں توبہ کر لو تو ٹھیک ہے معاملہ، لا تظلمون ولا تظلمون، ان پہ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سود کا جو معاملہ ہے، سود کا لین دین ہے، سود کا کھانا ہے پینا ہے، یہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کی آیتوں کے اندر منع فرمایا کہ دیکھو اس کام سے بچنا، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو مت کھایا کرو، اضعافا مضاعفا، دگنا دگنا کر کر کے، اس طرح مت کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں وعید فرمائی، منع فرمایا کہ دیکھو اس کام سے کیا ہے بچتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی واضح کیا کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ بظاہر تو آدمی کو یہ لگتا ہے نا کہ بھائی 10 کے بدلے 20 آ رہے ہیں، لاکھ کے بدلے 1.5 لاکھ آ رہا ہے، سودی بینک کے اندر انویسٹمنٹ کر لی نا، کسی نے اکاؤنٹ کھلوا لیا، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا، کیا نام ہے اس کو، سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیا سودی بینک کے اندر، اور ہر مہینے پروفٹ مل رہا ہوتا، اور اچھا خاصا پروفٹ دیتے ہیں وہ لوگ سودی بینک والے، اور بظاہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی کیا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بڑھنے کی حقیقت کو واضح کیا قرآن کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر عقل سے اگر آدمی غور کرے اور دیکھے تو یہ کیسے ہے، یعنی سود میں تو مال کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے نا، سود میں تو مال بڑھتا ہے، اور صدقہ دینے میں تو بظاہر کیا ہو رہا ہے مال گھٹ رہا ہے۔ کوئی آدمی سود کا معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا ڈبل ملتا ہے بسا اوقات، یا کچھ زیادہ مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے بینک والی مثال دی ہے کہ بینک کے اندر پیسے جمع کرا دیے سودی بینک کے اندر، اور وہاں آپ نے 1 لاکھ جمع کرا دیے، سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا، اور 1 لاکھ تو جمع کروا دی، لیکن ہر مہینے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے اچھا خاصا، اور جس بنیادوں پر مل رہا ہے، جن بنیادوں پر مل رہا ہے وہ شریعت کے کیا ہے خلاف ہے، اور آدمی جو ہے وہ کیا ہے حرام مال کھا رہا ہے، اور دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے۔ کہاں 1 لاکھ جمع کرایا تھا، جمع ہوتے ہوتے 10 لاکھ وہاں پہ ہو گئے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو مال بڑھنے کا کہا جا رہا ہے، در حقیقت اللہ رب العزت مال سود کو کیا کرتے ہیں مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ دینے میں آدمی کیا ہے 10 روپے بھائی مسجد کے چندے کے ڈبے میں ڈال دیے، صدقہ کر دیا نا، لیکن بظاہر تو کیا ہے آدمی کو لگ رہا ہے کہ یار میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے اس میں سے 10 روپے میرے کم ہو گئے، بھائی یہ تو 90 روپے ہو گئے، اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا نا، ظاہراً تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا، بلکہ میرے تو پیسے کم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے، در حقیقت صدقات کو تو اللہ بڑھاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں یہی نظر آ رہا ہے، لیکن کل قیامت والے دن جو ہے نا، یہ تم نے صدقے جو کیے تھے مسجدوں کے اندر چندے کے ڈبے کے اندر ڈالے تھے صدقے 1-1 روپے کر کے 10-10 روپے کر کے، کل اللہ رب العزت دکھائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے تمہارا انعام ہے، یہ تم نے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا تھا نا، یہ تمہارا انعام ہے، اور یہ بڑھ رہا تھا، یہ جمع ہو رہا تھا، یہ پروفٹ، یہ وہاں جنت کے بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے، سب یہ تمہارا کیا انعام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر تم سمجھتے تھے کہ میں نے بڑے بینک بیلنس جمع کر لیے ہیں، جائیدادیں بنا لی ہیں، سود کا مال اکٹھا کر کر کے، اب یہ جہنم کے گڑھے تمہارے منتظر ہیں، اب اس جہنم کے اندر تمہیں پھینک دیا جائے گا، تو تمہارا یہ جو سود تھا یہ در حقیقت مٹ گیا، یہ تمہارے کسی کام نہیں آیا۔
اس دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر جو سود کا معاملہ کرتا ہے نا، سودی لین دین کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی پھر سکون نہیں رہتا۔ یعنی بظاہر تو لگ رہا نا کہ آدمی کو نوٹ آ رہے ہیں، بھائی بنگلے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ کبھی کوئی بیماری ہوگی، کبھی کوئی اور ٹینشن ہوگی، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ انہی سودی معاملات کی وجہ سے برکتیں نہیں ہوں گی گھر کے اندر، اور کاروبار کے اندر برکتیں نہیں ہوگی، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لیکن صدقہ کرنے سے عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے 100 میں سے 10 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 90 روپے کے اندر ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ بسا اوقات وہ 100 روپے میں جو کام ہو رہے تھے وہ 90 روپے میں ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے سے، صدقہ کرنے کی یعنی اتنی فضیلت ہے۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اور آدمی کے مال کے اندر، آدمی کے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو سود جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ بھائی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں الشرک، ایک شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والسحر، جادو نہیں کرنا بھائی کسی کے اوپر جادو، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل مت کرنا، اور انہی میں سے ایک فرمایا کہ اکل الربا، کہ سود کو کیا کرنا؟ کھانا۔ ان سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کیسی بد دعا ہے؟ دیکھیے لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو سود کھانے میں لگا ہو یا سود کھلانے میں لگا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا یہ شخص، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا خسر الدنیا والآخرہ، تو بھائی اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی کیا ہو گئی؟ خسارے میں ہو گئی نا، دونوں ہی کیا ہو گئی؟ نقصان میں چلی گئی، کہ اللہ کی رحمت ہی نہیں آ رہی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اتنا یعنی کہ سنگین گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کے جو ہے نا وہ 70 دروازے ہیں، ابواب، 70 جو ہے کیا ہوتے ہیں اس کے حصے بنتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے ادنا، سب سے زیادہ ادنا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یعنی ایسا ہے، یعنی اتنا سنگین جو ہے کیا ہے یہ گناہ ہے سود کا۔ اور آج دیکھیے ہمارا جو نظام ہے نا، معاشی جو نظام ہے، یہ سب کا سب سود کے اوپر مبنی ہے۔ ابھی تک تقریباً 70-75 سالوں سے ہم سود کے نرغے کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں دن کے گزرتے دن کے ساتھ۔ مہنگائی کے معاملات ہیں، ہم نے قرضے لے رکھے ہیں IMF سے، اور ہمارے دیگر معاملات ہیں، ہمارے مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے۔ ہمارا پورا نظام یہ معیشت کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سود کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی یہ نحوست ہے، اس کی جب سود کی یہ نحوست ہے کہ برکتیں اٹھ گئی ہیں، آج مال کے اندر برکت نہیں ہے، تھوڑے سے کفایت نہیں ہو رہی ہے، زیادہ ہو جائے تو بھی کفایت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سود کی کیا ہے؟ نحوست ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں بتائی ہے
کہ دیکھو سود کے کھانے والا اور کھلانے والا دونوں اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت متوجہ کیسے ہوں گی اگر کیا ہوگا سود کے اوپر معاشی نظام چل رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا جو ملک ہے، ملک پاکستان، اس کا جو آئین ہے نا، آئین، اس کا آئین اسلامی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے جو آئین ہے، منشور ہے، دستور ہے، اس میں کوئی شک ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یعنی اس کے اندر اسلام کی بنیادوں کو دیکھا گیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیا ہے شریعت کے خلاف ہو۔ اسی میں یہ والی بات بھی ہے کہ بھائی سود کو کیا ہے، سود کے نظام سے کیا ہے بچنا ہے، سود کے نظام کو کیا ہے ختم کرنا ہے، اور پورے ملک کے اندر کیا ہے سودی نظام جو ایک چلا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہمارا معاشی نظام، اس سے ہم نے کیا ہے نکلنا ہے۔ الحمدللہ ابھی حال ہی کے اندر، بلکہ یہ تو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، کوششیں علماء کرام کی جاری تھی برسوں سے، علماء کرام کی اور دیگر جو سمجھتے ہیں اس بات کو، جو لوگ کہ بھائی یہ سود کا جو نظام ہے یہ غلط ہے اور ہمارا معاشی نظام اس سے نکلنا چاہیے۔ تو 1991 میں، 1991 کے اندر، مہینہ مجھے یاد نہیں آ رہا، 1991 کے اندر یہ باقاعدہ فیصلہ کیا کہ بھائی سودی نظام سے نکلنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے جو ہمارا ملک چل رہا ہے، اور یہ ایک فیصلہ تھا جو عدالت کے اندر بھیج دیا گیا۔ لیکن پھر نظر ثانی کی اپیلیں کی گئی کہ بھائی اس فیصلے کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ لٹکا رہا 1999 پھر آ گیا، کتنے سال ہو گئے، 7-8 سال کے بعد لٹکتا رہا۔ 1999 کے اندر غور کیا گیا، اس فیصلے کو دوبارہ لایا گیا، پھر یہ معاملہ لٹکتا رہا، اور پھر تقریباً 2022 کے اندر دوبارہ یہ طے ہو گیا کہ بھائی سود کا جو نظام ہے اس کو 2027 تک ختم ہو جانا چاہیے، 2027 تک ختم ہو جانا چاہیے، اور 2028 تک شروع ہو تو ہم اس سودی نظام سے بالکل آزاد ہو چکے ہوں، اس سودی نظام سے بالکل آزاد ہو چکے ہوں۔ اور پھر یہ ایک فیصلہ تھا، اور پھر اس کے اوپر مختلف بینکوں نے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی HBL، UBL، 5 بینک، انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی، اس فیصلے کے خلاف کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم کہاں جائیں گے، یعنی ہمارے جو اتنے بڑے بڑے بینک بنے ہوئے ہیں، خزانے جو ہمیں ڈھیروں مال دے رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف اپیل دائر کی ان 5 بینکوں نے۔ اب دوبارہ الحمدللہ علماء کرام کی کوششوں سے دوبارہ جو ہے اس فیصلے کو باقاعدہ پابند بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر صدر مملکت کے باقاعدہ دستخط بھی ہو چکے ہیں، اس فیصلے کے اوپر صدر مملکت کے دستخط بھی ہو چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2027 یعنی 31 دسمبر تک سود کے نظام سے ہم مکمل طور پر نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بول دیجیے کہ یہ باقاعدہ پابند کیا گیا ہے موجودہ حکومت کو کہ آپ نے 2027 تک یہ جو نظام ہے پورا چل رہا ہے، ان کو یا تو اسلامی بینکنگ کی طرف لے کر آیا جائے گا، جیسے کہ اسلامی بینک کے میزان ہے، دبئی ہے، اور جو اسلامی بینک وغیرہ ہیں ان میں کنورٹ کیا جائے گا، جیسے کہ بہت سی بینکوں کی برانچیں اسلامی ہیں بھی، لیکن مکمل طور پر وہ بینک اکثر اعتبار سے سودی ہی ہیں، لیکن میزان بینک ہو گیا، اس طرح دبئی بینک ہو گیا، اس طرح اور 1-2 بینک اور ہے، تو ان میں کیا ہے، ان میں سودی نظام نہیں ہے، یعنی وہ اسلامی بینک کہلاتے ہیں۔ تو جتنے بینک ہیں جو سود پر مبنی ہیں وہ سب ختم ہو کر ان میں کنورٹ ہوں گے، یعنی یہ جو نظام پیش کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کیا کریں گے، یعنی وہ لوگ ڈھالیں گے، یا کوئی اور طریقہ ہوگا۔ بہرحال اس سود سے کیا ہوگا، چھٹکارا ضروری حاصل کرنا ہوگا، کب تک؟ 2027 تک اس بات کا پابند کیا گیا۔ یہ ابھی حال ہی میں ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ باقاعدہ منشور علماء کرام کی طرف سے پاس کیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی باقاعدہ اس کے اوپر صدر کے دستخط ہو جانا
اور علماء کی کوشش، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کوشش کہ انہوں نے کس طریقے سے یعنی اپنی ذہانت اور اپنی جو بھی ہے فراست اس کے ذریعے سے کس طرح جو انہوں نے تمام جو مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں، ہم سب کے علم میں حالات، ان سے بات چیت کی، سارے معاملات ہوئے اور بہرحال پھر وہ منشور پیش کیا۔ اس منشور کے اندر بہت ساری باتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ اہم بات بھی تھی، یعنی 2027 تک سود سے کیا ہو جائے، چھٹکارا حاصل کرنے کی پابند ہوگی موجودہ حکومت۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، مہنگائی کے معاملات ہیں، سارے سود کی جو نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب ختم ہوں گی اور ایک پاک صاف معاشرہ معاشی لحاظ سے وجود کے اندر آئے گا، تو اس کی اپنی ایک برکتیں ہوں گی۔ تو ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ علماء کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ یہ جو جمعہ ہے، آنے والا جمعہ ہے، اس کو یوم تشکر کے طور پر منایا جائے، اس کو یوم تشکر کے طور پہ منایا جائے۔ پوری قوم کا معاملہ ہے بھائی، یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، کہ پوری قوم جو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک بہت اہم فیصلے کروائے گئے، موجودہ حکومت سے بہت اہم فیصلے کروائے گئے، اور سود کا معاملہ جو کتنے ہی سالوں سے 38 سال ہوگا تقریباً یہ اٹکا ہوا تھا معاملہ، 38 سالوں سے، اب 2027 یعنی 31 دسمبر 2027 کی 31 دسمبر تک پابند ہے کہ اس سود سے کیا ہو جائے، چھٹکارا دلائے حکومت۔ اب اس میں محنت بھی ہوگی، کرنی پڑے گی، اور یہ ہے کہ تھوڑا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن اس طور پر نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بینک جو اسلامی ہیں، نظام بینک کے جیسے میں نے آپ کو نام بتایا، تو اس طرح دیگر بینک بھی اگر ہو جائیں تو کیا مشکل ہے، تھوڑی سی محنت ہے، توجہ ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، یہ سارے کام ہیں، لیکن بہرحال یہ 3-4 سال کا عرصہ بظاہر تو کم لگ رہا ہے کیونکہ محنت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروایا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو مکمل طور پر یعنی کہ اس کو حل کرنے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر مدارس کے حوالے سے اہم بات ہوئی ہے، مدارس کے اکاؤنٹ بحال کر دیے گئے اور دیگر جو معاملات ہیں مدارس کے ان کو حل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اہم عدالت کے کچھ فیصلے وغیرہ کی بات تھی کہ پہلے فیصلہ وغیرہ جو ہے وہ وفاقی عدالت کے اندر جاتا تھا تو پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں جاتا تھا، وہاں اسٹے لگتا تھا اور لٹکا رہتا تھا معاملہ۔ اب یہ ہے کہ 1 سال کے اندر اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وفاقی عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا، نافذ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی اہم باتیں طے کی گئیں جو کہ اسلام کے اہل اسلام کے حق میں، قوم کے حق میں، ملک و ملت کے حق میں بہت مفید ہیں، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے، ہمیں ایسی دین کی سمجھ رکھنے والے علماء کرام عطا فرمائے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر ایسے فراست والے جو دین کا درد رکھنے والے علماء نہ ہوتے تو آج ہمارا نظام سود سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوششوں میں لگتا، بلکہ اور زیادہ ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے۔ تو اس پر بہت خوشی کا موقع ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو بلکہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ 2 رکعت نوافل بھی پڑھنے چاہیے اس خوشی کے موقع پر کہ اتنے اہم کام جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ تو یوم تشکر کے طور پر اس کو منایا جائے، یوم تشکر کے طور پر لوگوں کو بتایا جائے، اس کی اہمیت کو بتایا جائے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے جو اہم باتیں پیش آئی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ کتنی اہم ہے اور اس سے ملک کو، قوم کو، دین اسلام کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑوں کا سایہ، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم رکھے، اور جو ان کی کوششیں ہیں، جو کوششیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو اس میں باتیں طے کی گئی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے تو وہ نافذ العمل ہو، اور وہ دن آئے کہ ہم ان کو دیکھیں
اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ یہ سود کا نظام ہمارے ملک سے کیا ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کی برکتیں ہم خود اپنے معاشی نظام کے اندر اپنی آنکھوں سے کیا کریں گے، دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔